اگر آپ کے بدن کے اندر بھی یہ 5 نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے یا پھر بندش کرا دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں جادو یا پھر بندش کی 5 بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ اب جادو یا بندش انسان کے اوپر کیوں ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جادو یا پھر بندش کرانے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں کوئی غیر لوگ نہیں ہوا کرتے، یہ صرف آپ کے اپنے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست و احباب ہو سکتے ہیں، آپ کے آس پڑوس والے ہو سکتے ہیں، یہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو آپ کے اوپر جادو یا پھر بندش کرا دیا کرتے ہیں۔ اب یہ کس وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے پاس سب سے بڑی ایک ہی وجہ ہوا کرتی ہے، وہ ہے حسد۔ اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو ان تمام لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی اچھی آ گئی ہے، اچھے اخلاق کی جو ہے مالک ہے آپ کی بیوی، تو حسد ہو جائے گا۔ آپ کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو حسد ہو جائے گا۔ آپ کی عزت ہو گئی ہے تو حسد ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں سے حسد کرنے کے بعد یہی لوگ آپ کے اوپر جادو کرا دیتے ہیں یا پھر بندش کرا دیتے ہیں۔ تو ان 5 نشانیوں کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو یا پھر بندش ہو چکی ہے۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں ایک ایسا طریقہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ جس کو کرنے کے بعد آپ جادو، بندش یا پھر نظر بد سے حفاظت کر سکتے ہیں اپنی، اور اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں ایک ایک کر کے 5 بڑی بڑی نشانیاں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ نمبر 1، بنا وجہ دل کا گھبرانا اور سخت بے چینی ہو جانا۔ نماز، قرآن یا اذان سنتے وقت دل کا اور زیادہ گھبرانا، یہ جادو یا پھر بندش کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی ہوا کرتی ہے۔ سمجھنا، بیٹھے بیٹھے دل کے اوپر گھبراہٹ ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے آپ کو بلڈ پریشر کا مرض بھی نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے، جبکہ نہ ہی کوئی ایسی ٹینشن ہے، نہ ہی کوئی آپ کے دل کو ایسا غم لگا ہوا ہے۔ اچانک سے دل کے اوپر گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی اور ادھر سے کوئی آتا ہے قرآن عظیم کی تلاوت کر کے آپ کے اوپر دم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو سننے کے بعد یہ بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مسجد کے اندر سے اذان کی آواز آتی ہے، اس کو سننے کے بعد دل پر بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جادو یا پھر بندش کا شکار ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، عبادت سے نفرت یا سکون ختم ہو جانا۔ نماز میں دل نہ لگنا، قرآن پڑھتے وقت بھی بوجھ محسوس ہونا، یہ جادو اور آسیب ہونے کی دوسری نشانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی نماز پڑھنے کے لیے انسان جاتا ہے، عبادت کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، کس وجہ سے جاتا ہے؟ کہ اس کے دل کو سکون ملے، اس کی روح کو سکون ملے، دل کو اطمینان ملے، دل کو تسلی ملے۔ لیکن جس شخص کے اوپر جادو یا پھر آسیبی معاملات ہو جاتے ہیں یا پھر بندش ہو جاتی ہے تو نماز سے اس کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، قرآن عظیم بھی پڑھتا ہے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے تو دل کے اوپر عجیب و غریب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جادو اور بندش جو ہوتی ہیں یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہوا کرتی ہیں، اس لیے آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور یہ نشانیاں دکھ رہی ہیں تو آپ کو اس کا علاج ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 3، نیند میں خوفناک خواب دیکھنا۔ خواب کس طرح کے دکھنا؟ خواب کے اندر سانپ دکھنا، قبر دکھنا، اندھیرا دکھنا، یا کسی اونچے مقام سے گرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، یا کسی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی وحشی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں، آپ تو آرام سے گھوم رہے تھے، اچانک سے ایسا لگا کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ خواب اگر 1 یا 2 بار آپ کو دکھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اور یہ لگاتار آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو آپ کے اوپر جادو یا پھر بندش کے معاملات ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کو خواب کے اندر جگہ جگہ سانپ دکھائی دے رہے ہیں، ادھر سے سانپ نکل کر جا رہا ہے، ادھر سے سانپ نکل کر جا رہا ہے، سانپ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو یا پھر بندش یا پھر آسیبی معاملات ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کو اندھیرا دکھائی دیتا ہے، خواب کے اندر اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، یا پھر آپ کو خواب کے اندر وحشی درندے دکھائی دے رہے ہیں، یا ایسے جانور دکھائی دے رہے ہیں جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو آپ ان تمام خوابوں کو اگر بار بار دیکھ رہے ہیں، یا اس میں سے کوئی ایک خواب بھی آپ کو بار بار دکھائی دے رہی ہے، تو کسی عامل سے آپ کو ملنے کی ضرورت ہے اور اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ سنکیت ہوا کرتے ہیں، یہ نشانیاں ہوا کرتی ہیں اس چیز کی کہ آپ کے اوپر کسی نہ کسی نے جادو یا پھر بندش کرا دی ہے۔ تو اس کا علاج آپ کو وقت رہتے کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا آپ کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 4، گھر میں عجیب سی نیگیٹیوٹی محسوس ہونا، بنا بات کے گھر کے اندر جھگڑے ہونا،
برکت کا کم ہو جانا، چیزوں کا خود بخود ٹوٹنا یا گر جانا یا پھر گم ہو جانا، یہ تمام چیزیں اسی گھر کے اندر دکھائی دیا کرتی ہیں کہ جس گھر کے اندر جادو یا پھر بندش یا پھر آسیبی معاملات ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ گھر کے اندر عجیب و غریب سی نگیٹیوٹی کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی مہمان آپ کے گھر آیا، جس گھر کے اندر آنے کے بعد مہمان کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ کے گھر میں بہت سکون ملا کرتا ہے، آج اسی گھر کے اندر مہمان آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار آپ کے گھر کے اندر پہلے والی بات نہیں، عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، عجیب سی دل کے اوپر گھبراہٹ ہے، یہاں بیٹھا ہی نہیں جا رہا، صاحب ایسا ہے کہ ہم جا رہے ہیں۔ جو مہمان آپ کے گھر آنے کے بعد 2-4 گھنٹہ رکا کرتے تھے، وہی مہمان آج آپ کے گھر کی چائے پینا تک پسند نہیں کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو آپ کے گھر کے اندر کچھ نگیٹیوٹی محسوس ہو رہی ہے، اور یہی نگیٹیوٹی آپ کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اکثر گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ عجیب و غریب سی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت ہی خطرناک اسمیل آتی ہے۔ تو اس اسمیل کو آپ جو ہے اگنور نہ کریں، اس اسمیل کو جو ہے جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ گھر کے اندر جو نگیٹیوٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کے گھر کے اندر جادو یا پھر بندش کے اثرات ہونے کی بہت بڑی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا خود بخود جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، والدین اپنی اولاد سے لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہونا شروع ہو گیا، بنا کسی بات کے جھگڑے رہنا، پریشانی رہنا، مصیبت پریشانی کا آ جانا، گھر کے اندر برتن جو آرام سے رکھے ہوئے تھے، جن کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا، اچانک سے کچن میں سے آواز آتی ہے صاحب شیشے کے گلاس تھے وہ ٹوٹ گئے، کانچ کے گلاس تھے وہ ٹوٹ گئے، کپ تھے وہ ٹوٹ گئے۔ اسی طرح گھر کے سامان کے اندر سے کچھ سامان غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، برتن اکثر چھوٹے چھوٹے چمچ ہوتے ہیں، ٹی سپون، یہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کب غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ بالکل اگنور نہ کریں، یہ سائن ہوا کرتے ہیں اس چیز کے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی نیگیٹو انرجی آ چکی ہے، یعنی آپ کے گھر کے اوپر کسی نے جادو یا پھر بندش کرا دی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ ہوشیار ہو جائیں۔ نمبر 5، جسم کے اندر عجیب و غریب دردوں کا ہونا جس کا میڈیکل سبب نہ مل سکے، سر یا پھر پیٹھ میں درد ہونا، پیٹ یا پھر جوائنٹ کے اندر درد ہونا، رپورٹس نارمل ہونے کے باوجود یہ درد ختم نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو یا پھر بندش ہو چکی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو جادو یا بندش ہوتی ہے اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہوتی، یہ صرف آپ کے پیچھے کسی خبیث کو لگا دیتے ہیں۔ یہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں یہ کسی خبیث شیاطین جو ہوا کرتے ہیں نا، اسی میں سے کسی ایک شیطان کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یہ آپ کو پریشان کرتا ہے۔ اور شیطان انسان کے کہاں رہتا ہے؟ یہ آپ کے جسم کے اندر خون کے ساتھ میں رواں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں وہاں پہنچتا ہے۔ تو یہی شیطان جب انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو جوائنٹ کے اندر درد رہنا، سر میں درد رہنا، اور خاص طور پر اس کا کیندر جو ہوتا ہے یہ آپ کا دل ہوتا ہے اور یہ آپ کا دماغ ہوتا ہے۔ اور شیطان جہاں پر سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے وہ آپ کی پیٹھ ہوتی ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کے اوپر شیطانی اثرات ہوتے ہیں یا پھر جادو یا پھر بندش کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کی پیٹھ کے اندر جو درد ہے وہ بہت زیادہ رہا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اگر یہ 5 نشانیاں کسی کو دکھائی دے رہی ہیں تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اوپر جادو یا پھر بندش ہو چکی ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا علاج آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، سمجھے؟ کچھ طریقے ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، جو سا بہتر آپ کو طریقہ لگے آپ اس کو آزمائیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی صدق دل سے اپنائیں، عقیدہ رکھ کر اپنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جادو سے پریشان ہو، بندش سے پریشان ہو، ایسے بھی معاملات ہوں، سب سے راحت ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا ہے آپ کو 1 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس آپ کو پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اسی کے ساتھ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے؟ یہ آپ کو صبح میں پڑھ لینا ہے اور شام کو پڑھ لینا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پانی پر دم کر کے پی لینا ہے اور تھوڑا سا پانی اپنے جسم پر لگا لینا ہے، اور یہ گھر کے کونوں کے اندر بھی آپ چھڑک سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر کے اندر کونوں میں بھی آپ چھڑک سکتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ وہ صورتیں ہیں اور یہ وہ قرآنی آیات ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد آج بھی عاملین جادو یا پھر بندش کا علاج کیا کرتے ہیں اور لوگ اسی سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک عرصہ دراز سے آپ کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہیں، یہ نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں، تو آپ کو ایک کام اور کر لینا چاہیے کہ سورہ بقرہ آپ کو روزانہ 1 مرتبہ اپنے گھر کے اندر پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ سورہ بقرہ اگر کسی گھر کے اندر روزانہ پڑھی جاتی ہے تو اس گھر کے اندر سے شیطان، جنات، آسیبی معاملات، جادو، بندش، نظر بد کچھ بھی ہوگا تو وہ دور جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ اس طریقے کو اپنائیں اور اپنے علاج کو خود گھر رہ کر کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں،
تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔